لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. قومی سطح پہ جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا، آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا، بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں، وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے، حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ کیا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہوں گے. تو بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع، آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے. اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں، یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا، تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ، بولو، یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے، تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا، بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا، یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا، اب اللہ کہے گا بھگتو. یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی، جتنے مرضی بال لگوا لو، یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی. اب یہ اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا، ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم، آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے، خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں، سمجھ رہے ہو نا. ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے، ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں، اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا، اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا، تھوڑے سے مزے کے لیے شادی، اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے، چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے، تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے، 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں، حیا جاتی چند سیکنڈ میں، آنے میں سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے، اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے، اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو، بوائے فرینڈ سے. سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، کنٹرول بہرحال کرو. اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو.
نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ ہے یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈیڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پس پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. جب نکاح کی لذت سے محروم, تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے, گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو, ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے, اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے, جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی, کبھی پلاؤ, کبھی بریانی آ رہی ہو, اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب؟ عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے؟ ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے, دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں.
یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو, آگے نسل بڑھے, سکون ملے آپ کو وہاں پہ. آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا, دنیا میں سزا دوں گا میں, آخرت تو بعد میں ہے, آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا خدا کو پس پش ڈال کے, وقتی فائدہ ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا, شراب, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں, ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ, یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم, اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے, لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا, شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.